واقعی معراج سے جہاں پر ہمارے عقیدے کی اصلاح ہوتی ہے وہیں ہمارے عمل کی بھی اصلاح ہوتی ہے، وہیں پر ہمارے کردار کی بھی اصلاح ہوتی ہے، وہیں پر ہمارے کیریکٹر کی بھی اصلاح ہوتی ہے۔ واقعی معراج میں ایسے کئی پہلو ہم کو ملتے ہیں جن سے ہم کو یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ ہم مدینے والے آقا کی تعلیمات پر عمل کرنے والے بنے، جہنم کے عذابات سے اپنے آپ کو بچائے، دوزخ کے راستے سے اپنے آپ کو بچائے، جنت کی طلب میں اپنی زندگی کو گزارے۔ معراج کے واقعے سے پیغام ملتا ہے۔ آپ دیکھ لیں، آج اللہ نے مجھے اور آپ کو یہ موقع دیا کہ آج ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ گزشتہ 2 سال کے اندر شب معراج سے لے کر گزشتہ 2 سالوں میں آپ دیکھ لیں ہمارے کتنے ایسے مسلمان بھائی نہیں ہیں، کتنے ہمارے ایسے رشتہ دار نہیں ہیں جو ہمارے ساتھ مخصوص راتوں میں مسجدوں کو آیا کرتے تھے۔ اپنے مصلیان مسجد کو تلاش کر لیں، اپنے خاندان والوں میں دیکھ لیں، اپنے دوستوں میں، پڑوسیوں میں، ملاقاتیوں میں دیکھ لیں۔ پچھلے 2 سال میں کورونا کی وبا سے یا نہیں تو عام موت سے کتنے لوگ اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ مرنے والوں میں صرف بوڑھے لوگ ہی نہیں ہے، کثیر تعداد جوانوں کی بھی ہے، مردوں کی بھی ہے، عورتوں کی بھی ہے، بچوں کی بھی ہے، جوانوں کی بھی ہے۔ ہر ایک عمر کے لوگوں کو ہم نے اپنی آنکھوں سے اس دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے دیکھا، اپنے ہاتھوں سے قبر میں دفنایا، اپنی مسجدوں میں ان کی جنازے پڑھے۔ کتنے لوگ اس دنیا سے کوچ کر گئے ہیں، لیکن آج اللہ نے مجھے اور آپ کو یہ موقع دیا، یہ مہلت دی، یہ مولا تعالیٰ نے ہم کو یہ موقع عنایت کیا کہ آج ہم اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، زندگی کی نعمت پا رہے ہیں، ہماری سانسوں کی دوڑ چل رہی ہے، ہم کلام کہہ رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ یہ اللہ نے ہم پر کرم کیا، ہمیں اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے، اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ اتنا غنیمت سمجھے، اتنا غنیمت سمجھے کہ میرے آقا نے فرمایا کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو، غنیمت سمجھو 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے۔ وہ کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو، جوانی کے نشے میں مدہوش نہ ہو جاؤ، یہ جوانی دیوانی نہیں بنا لو، اپنی جوانی کو رب کی عبادت میں، مصطفیٰ جان رحمت کی غلامی میں زندگی گزارو۔ جوانوں کو حضور نے پیغام دیا کہ جو جوان اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں، مدینے والے آقا کی غلامی میں زندگی گزارے گا، اپنی جوانی کی توانائیوں کو، رغبتوں کو، چاہتوں کو سرکار کی دہلیز پر قربان کر دے گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس جوان کو جس نے اپنی ساری جوانی عبادت میں گزاری، مصطفیٰ کی غلامی میں گزاری ہے، اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا۔ یہ حضور نے فرمایا ہے، مدینے والے آقا کا فرمان ہے۔ جوانی کو غنیمت سمجھو، بڑھاپا آنے سے پہلے، بڑھاپے کی کمزوریاں، بیماریاں، جب کچھ کرنے کی تمنائیں بھی رہے گی تو کچھ کر نہ پاؤ گے۔ فرمایا جوانوں، جوانی کو غنیمت سمجھو اور جوانی میں خوب عبادت کر لو، اپنے بزرگوں کی خدمت کر لو۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو جوان اپنی جوانی میں کسی بوڑھے کا اکرام کرتا ہے، کسی بوڑھے آدمی کی تعظیم کرتا ہے، اس کا احترام کرتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں جب یہ جوان بوڑھا ہوگا اللہ تعالیٰ اس جوان کے لیے ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جو اس کی خدمت کیا کریں گے، جو اس کی خدمت کریں گے۔ کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ جوانی میں ضعیف عمر رسیدہ لوگوں کو نظر انداز کرو گے، ان کو لائٹ لے لو گے، ان کو معاملی سمجھو گے، جب تم بوڑھے ہوں گے تو کوئی تمہارا پرسان حال نہیں ہوگا، کوئی تمہارا دیکھنے والا نہیں ہوگا۔ اسی لیے میرے آقا نے امت کے جوانوں سے فرمایا کہ تم جوان ہو، تم بوڑھوں کا اکرام کیا کرو، ان کی خدمت کیا کرو۔ اور اس حدیث کی تشریح میں علماء نے بیان فرمایا کہ دیکھو
اس حدیث سے دو باتیں معلوم ہوتی ہیں کہ جو جوان بوڑھے لوگوں کا اکرام کرے گا، تعظیم کرے گا، خدمت کرے گا، ان کے ساتھ رہے گا، اس کو حضور نے دو بشارتیں دی۔ ایک تو یہ کہ اس کی زندگی لمبی ہوگی، یعنی وہ بڑھاپے تک زندہ رہے گا، اس کو موت جوانی میں نہیں آئے گی، اللہ تعالیٰ اسے لمبی زندگی دے گا۔ اور جب بوڑھا ہوگا تو بے یار و مددگار نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے ایسے فرمائے گا کہ اس جوان جب بوڑھا ہوگا تو لوگ اس کی خدمت کریں گے۔ تو بہرحال زندگی کو غنیمت سمجھو موت آنے سے پہلے، یہ میرے آقا نے فرمایا ہے۔ مالداری کو غنیمت سمجھو تنگ دستی سے پہلے، فرصت کو غنیمت سمجھو مصروفیت سے پہلے۔ یہ مدینے والے آقا نے غنیمت سمجھنے کا حکم دیا۔ اسی لیے ہم تمام کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم خاص طور پر اپنی زندگی کے لمحات کو ضائع نہ کریں، وقت کو برباد نہ کریں۔ زندگی بڑی قیمتی ہے، انمول ہے۔ آج ہمیں احساس نہیں، آسانی سے ہمارے رات دن گزرتے جا رہے ہیں، لیکن آپ اور ہم جانتے ہیں کہ ہم ہر لمحہ اپنی زندگی سے دور ہو رہے ہیں، موت کے قریب ہو رہے ہیں۔ ہم موت کے قریب ہو رہے ہیں، موت ہمارے سامنے آ رہی ہے، زندگی ہم کو پیٹھ بتا کر دور بھاگ رہی ہے اور ہم موت کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ عقل مندی کا تقاضا یہی ہے، ہوشیاری کا تقاضا، سمجھداری کا تقاضا یہی ہے۔ اس زندگی کو غنیمت سمجھے، خوب اللہ کی عبادت کرے۔ اللہ نے جسم میں طاقت و توانائی دی ہے، رب کو راضی کرنے کے لیے ساری توانائیوں کو خرچ کر دے۔ اللہ نے مال و دولت دیا ہے، اس کو راضی کرنے کے لیے مال و دولت غریبوں، یتیموں، مسکینوں، محتاجوں کو دے دے۔ اللہ نے ہمیں جو سانسیں دی ہے، یہ سانسیں بھی غنیمت سمجھا کرے۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ زندگی آئی ہے اللہ کی بندگی کے لیے، زندگی آئی ہے مدینے والے آقا کی غلامی کے لیے۔ جس زندگی میں بندگی نہیں ہے، جس زندگی میں مصطفیٰ جان رحمت کی غلامی نہیں ہے، یہ زندگی زندگی نہیں، یہ شرمندگی ہے۔ تو آج ہم اس وقت کی شرمندگی سے بچنا چاہتے ہیں تو آج ہی ہم اپنی زندگی کے اندر خدا کا خوف پیدا کریں۔ میرے آقا فرماتے ہیں حدیث پاک میں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو بندہ دنیا میں مجھ سے ڈرتا رہا، جس کا سینہ دنیا میں مجھ سے خوف کھاتا رہا، جو دنیا میں مجھ سے ڈرتا رہا، حضور فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حدیث قدسی میں کہ جو دنیا میں مجھ سے ڈرے گا، قیامت کے دن میں اسے امن و سکون عطا کروں گا۔ قیامت کے دن وہ سکون سے رہے گا۔ جو دنیا میں ڈرتا رہا، خدا سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ ایسا نہیں کہ ہم شیر سے ڈرتے ہیں تو شیر سے بھاگ جاتے ہیں، ہم کسی ظالم سے ڈرتے ہیں تو اس سے بھاگتے ہیں، یہ بات نہیں ہے۔ خدا سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم خدا کی نافرمانی سے ڈریں، رب کی ناراضگی سے ڈریں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال سے اپنے آپ کو بچائیں۔ یہ خدا سے ڈرنا ہوا۔ من چاہی زندگی نہ گزارے، رب چاہی زندگی گزارے، یہ خدا سے ڈرنا ہوا۔ جو دنیا میں رب فرماتا ہے مجھ سے ڈرے گا، قیامت کے دن امن عطا کروں گا، اور جو دنیا میں مجھ سے نہیں ڈرا، بے خوف رہا، نڈر رہا، قیامت کے دن میں اسے اپنا خوف دلاؤں گا۔ تو بہرحال آج ہم تمام کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ایک اچھے مسلمان بنیں، دوسروں کے خیر خواہ بنیں، دوسروں کا بھلا چاہنے والا بنیں۔ اللہ تبارک و تعالی